السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹھیک 266 سال پہلے یعنی 22 جون کی شام بنگال کے محل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز محل کا مالک اور اس کا ایک بیٹا۔ انگریز فروانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہٰذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے، اور اگر وہ ویسے ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں بریڈ ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو لارڈ آف دی رنگز فلم کا ایک سین بھی اس منظر سے انسپائرڈ ہو کر فلمایا گیا ہے، لیکن انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کا انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور وہ محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے برصغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی۔ وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص تھا بنگال کا نواب سراج الدولہ، اور انگریز ولیمز وارڈز کے سامنے یہ شرط رکھنے والا تھا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا بھی، یہاں تک کہ پورا کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا، ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہیں نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکا اس محل کا نام اب تک نمک حرام ڈیوڑی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح مزید اچھی پوسٹ سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کا بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔